روزہ رکھ لیا۔ اس جو میں جو لائے تھے 3 حصے کیے تھے، دوسرا حصہ سیدہ نے پیسا، آٹا بنایا، کھانا تیار کیا، دسترخوان لگا، پھر کسی نے آواز لگائی، السلام علیکم یا اہل البیت، انا یتیم من یتام المسلمین، میں یتیم ہوں مسلمان یتیموں میں سے ایک، اطعمونی، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان پر کھلائے گا۔ دوسرے دن کا کھانا اس کو دے دیا، پانی پی کر پھر روزہ رکھ لیا، اس وقت کھول لیا، اگلے دن رکھ لیا۔ تیسرا دن ہے، باقی جو پیسے اس کا آٹا بنایا، کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگا ہے، پھر قیدی آ گیا، میں اسیر ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ تیسرے دن کا کھانا اس کو دے دیا۔ کھانے ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں، ہم سب بہت زیادہ شیخیاں بھی بگاڑتے ہیں، نہ وہ شان ہمارے پاس ہے، نہ وہ دل ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا بھی ہم پر بھاری گزرتا ہے، سوچنا چاہیے۔ 3 دن انہوں نے پانی پی کر روزہ کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا رنگ زرد ہے، کمزوری ہے، کیا ہوا؟ واقعہ سنایا۔ اس طرح آپ نے فرمایا تھا، ہم نے منت مانی تھی، روزے رکھے، روزانہ اس طرح کوئی آتا رہا اس کو کھانا دیتے رہے۔ اللہ نے آیت اتاری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں بھوکوں کو اللہ کی محبت میں، دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں۔ کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں ہمارا مقصد کوئی شو نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ شکر گزار، اجر کون دے گا ان کو؟ اللہ دے۔ اسی وقت جبریل امین آئے، حضور آپ کی اہل بیت کی شان بہت بلند ہے، اور 3 دن فرشتہ آتا رہا ہے، ان لوگوں کو جو درجہ اللہ نے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اندازہ کریں یہ کون سا گھرانہ ہے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ پڑھ رہا ہوں میں، آپ سن رہے ہیں، اس کو کوئی سمجھے تو پھر پتا چلے۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
کون ہستیاں ہیں یہ؟ آپ نے سنا ہوا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے حضرت علی نے کہا مال غنیمت میں لونڈیاں بھی آئی ہیں، غلام بھی آئے ہیں، آپ جاؤ اپنے ابا جان کے پاس۔ آپ کو پتا ہے میں پانی بھر کے لاتا ہوں، دور سے میرے سینے میں درد رہنے لگا ہے، سارے گھر کے کام آپ کرتی ہیں، تو اپنے ابا جان سے ایک غلام اور کنیز مانگ لیں، کوئی ایک بھی مل جائے تو آپ کے لیے بھی کچھ آسانی ہو جائے، کچھ میرے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ سیدہ آئیں بابا جان کے گھر پر، حضور اس وقت گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر پر تھیں، انہوں نے استقبال کیا، بات سنی اور کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے میں آپ کا آنا اور آپ کا مقصد بھی بیان کروں گی اور سفارش بھی کروں گی کہ آپ کو خادمہ ضرور ملنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ام المومنین نے شہزادی کا آنا، مقصد بیان کیا اور سفارش بھی کی کہ انہیں تو ضرور ملنی چاہیے، جب دوسرے سب کو مل رہی ہے، مجاہدوں کو تو حضرت علی بھی مجاہد ہیں، ان کو ملنی چاہیے، اور ان کے ساتھ بڑے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، گھر میں بیٹھے نہیں، اسی طرح اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی تمہاری ماں نے تمہارا آنا، تمہارا مقصد بیان کیا تھا، جو تم نے مانگا ہے اس سے اچھا نہ دوں، جو تم نے مانگا ہے اس سے بہتر نہ دوں؟ شہزادی نے عرض کی ضرور۔ فرمایا بیٹی تم بھی اور علی بھی ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا ہے۔ شہزادی آگے سے یہ نہیں کہتی میں گئی تھی خادمہ مانگنے، میرے کام آسان ہوں گے، مجھے کہتے ہیں تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، مجھ سے اتنی محبت، تو میں نے مانگی ہے خادمہ، آپ نے خادمہ دینے کی بجائے ایک کام اور دے دیا ہے، اس میں پہلے کام کم نہیں ایک اور بڑھا دیا۔ وہ شہزادی تھی، کس کی شہزادی تھی؟ ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں، کیوں؟ ہم جانتے نہیں ہیں ان کا مقام، ہمیں سمجھنا ہوگا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ فرماتی ہیں حضور جیسا آپ نے فرمایا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یہ روز کر لینا، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا ہے۔ اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ۔ کیا نام ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ علماء نے یہاں جو شرح کی ہے وہ کہتے ہیں حضور نے خادمہ کیوں نہیں دی؟ خادمہ بیٹی تیری شان اتنی ہے، یہ دنیا کی خادمائیں تیرے لائق نہیں ہے، تجھے ملنی چاہیے تو جنت کی حوریں ملنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح میں
ساری امت کے لیے نمونہ کہ امت کے وہ لوگ جن کو سب کو سہولتیں نہیں ہوں گی وہ کام کریں گے، وہ محنت کریں گے، تو جب تھک ٹوٹ کے بستر پر لیٹیں گے ان کو میری یاد آئے گی۔ تو میں چاہتا ہوں میری امت کی عورتوں کو میری بیٹی تیری یاد آئے، کہ وہ کہیں اگر ہم کام کرتی ہیں تو نبی کی شہزادی بھی کام کرتی تھی، تو تیری یاد ان کا سہارا بنے گی۔ جو بات میں نے اب سنانی ہے وہ سنیں۔ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں۔ حضور نے ایک دن ان سے فرمایا، نام تھا برکت بی بی، فرمایا جاؤ رمضان کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، میری بیٹی اکیلی ہوگی، روزے میں اس کے 7 مسائل ہوں گے، ذرا جاؤ گھر کا کچھ کام ہاتھ بٹا دو۔ وہ نکلی، وہ آئیں، ابھی وہ داخل نہیں ہوئی ہیں گھر میں تو پردہ ہلا ہے، تو انہوں نے دیکھا سیدہ سو رہی ہے، آرام فرما رہی ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے، وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی، واپس ہو جاتی ہیں۔ حضور نے دیکھنا ہی تو بھیجا تھا، دکھانا ہی تو تھا، جاؤ دیکھاؤ تاکہ امت کو پتہ چل جائے۔ وہ آتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں کہ وہاں تو یہ ماجرا ہے، تو حضور نے فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے، اللہ نے اس پر نیند کو طاری کر دیا اور جنت سے حوروں اور فرشتوں کو خدمت کے لیے بھیج دیا۔ وہ نور العین، وہ لخت دل محبوب ربانی، وہ فخر ہاجرہ و آسیہ وہ مریم ثانی، وہ شب دار وہ صرف رکوع و سجدہ پہ ہم، وہ جن کی ذات پر نازاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کا ایک سجدہ ضامن عفو گناہگاراں، وہ جن کی جنبش لب شافع جرم خطا کاراں، وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ آئیے یہ واقعہ بھی آج سنیے، جن کے ذہنوں میں ہے وہ تازہ کریں، جنہوں نے نہیں سنا وہ سنیں۔ کتنا احسان ہے ان لوگوں کا ہم پر، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ ان کا نام لیتے ہو، خوش نصیب سمجھو کہ ان کی محبت دل میں ہے۔ پل صراط کا نام سنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، یاد ہے؟ بال سے باریک، تلوار سے تیز، 500 سال کا رستہ جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا، نیچے آگ جل رہی ہے، سب نے اس پر سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے گزرنا ہے۔ یاد ہے؟
پوچھا ہے میں نے؟ یاد ہے؟ پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یاد ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد ہے تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یاد ہے تو پھر دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ یاد ہے تو پھر وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ جن کو یاد ہے تو ان کو تو ڈرنا چاہیے. یہ آیت اتری، حضور غم امت میں روئے. ہم سوتے ہیں وہ ہمارے لیے جاگتے تھے، ہم مست ہیں وہ ہمارے لیے ساری ساری رات روتے تھے. حضور روئے. مدینہ منورہ کی بستی سے باہر نکلے، جبل صلا پہ غار سجدہ. وہ جبل صلا آج توڑی جا رہی ہے. 1975 تک وہ غار موجود تھی، اب اس کو بھی توپ سے بارود سے اڑا دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کی طرف گئے، اوپر غار تھی، اس غار میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، یا اللہ پل بڑا خطرناک اور امت بہت کمزور، میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں. ادھر مدینہ منورہ میں حضور نظر نہیں آ رہے، مدینے والے ڈھونڈ رہے ہیں کدھر گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے حضور نظر نہیں آ رہے تو میرے تو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. میں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں. ایک نے مجھے بتایا میں نے حضور کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو کہتے ہیں میں ادھر چلا، آگے گیا تو آگے جا کے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا اور بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے جا کر اس چرواہے سے پوچھا. کیا پوچھا؟ سنیں، مولانا روم مثنوی میں بیان کرتے. گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، منمی دانم محمد نام کیست صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں اس کے پاس گیا. اور بکریاں چرانے والے تو نے کہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نے کہا جی میں اس نام کی کسی ہستی کو جانتا نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کس کا نام ہے اور اس نام والی ہستی کون ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو میرے نبی کو نہیں جانتا؟ اس نے کہا نہیں. کہا سن، تو اگر ان کا نام نہیں جانتا تو میں تجھے ان کا حلیہ بتاتا ہوں، جس کو اردو میں آپ حلیہ کہتے ہیں. سن، ان کا چہرہ اگر تو دیکھے تو تو چاند کو دیکھنا بھول جائے. چاند سے زیادہ ان کا چہرہ چمکتا ہے. ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کے ہونٹ ایسے ہیں، ان کے گال ایسے ہیں، چہرہ ایسا ہے، چال ایسی ہے. اس نے کہا میں جانتا، میں نے اس طرح کے حلیے والا، اس نام والا کوئی بندہ سنا دیکھا نہیں. فرمایا یہاں کہیں گزرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے کسی طرف؟ اس نے کہا ایک بات بتاتا ہوں، ای قدر دانم کے اندر تیرا غار، زارمی نالد کسے لیلو نہار. اتنا جانتا ہوں یہ سامنے ایک غار ہے، نظر آ رہی ہے نا غار، یہ غار ہے، اس میں ایک شخص صبح و شام رو رہا، صبح و شام رو رہا.
دن بھی رات بھی ہر وقت وہ رو رہا، اور میں نے اس کو کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بس آواز آ رہی ہے وہ مسلسل رو رہا، اور اس کے رونے میں اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے، اتنا اثر ہے، جانور از نالائے او خستہ اند وز چرا کردن دہن ہا بستہ اند، وہ روتا ہے اس درد سے میرے جانوروں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں، میں ان کو سبزے کی طرف چارے کی طرف لے کے جاتا ہوں، دوڑ دوڑ کے اس غار کی طرف جاتے، میں نے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے دیکھے، ان کی اس گریہ وزاری نے ان کے منہ بند کر دیے ہیں، ان کو کھانے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو سمجھ آ گئی میرے آقا ہی ہے جو یقیناً رو رہے، او چرواہے تیری ان بکریوں کے میں قربان جو میرے آقا کے غم میں رو رہی ہے، اور یہ بتا تو نے ان کی آواز نہیں سنی؟ تو نہیں گیا غار میں دیکھنے؟ اس نے کہا جی جانے کی ایک دو مرتبہ کوشش کی، روب ہوتا ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ وہ کہا چل تو نے دیکھا نہیں کچھ سنا؟ اس نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ می کند با گریائے ہر ساتی نالائے یا امتی یا امتی، اللہ میں جب بھی گیا ہوں میں نے صرف ایک ہی آواز سنی ہے، وہ رونے والا رو رہا ہے اور یا امتی کہہ رہا ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں دوڑ کر گیا، دیکھا تو جس کے قدموں کو عرش معلیٰ ترستا ہے وہ پتھروں پہ اپنا ماتھا رکھے ہوئے رو رہے، سجدے میں ہیں اور رو رہے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کے بغیر تو مدینے میں روشنی نہیں ہے، حضور ہم آپ کو نہیں دیکھ پا رہے تو ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا، چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو آیت سنائی اور پل صراط کی سختی بتائی، فرمایا جب تک امت نہیں بخشواؤں گا سجدے سے نہیں اٹھو گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہے، اس وقت مدینہ منورہ آئے، بستی میں آ کے لوگوں کو بتایا، حضرت ابو بکر دوسرے صحابہ پہنچے، نبی پاک کو روتا دیکھ کر سب رونے لگ گئے، وہ بھی سجدے میں پڑ گئے۔ کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی کو کیسے خوش کریں؟ کسی نے کہا جب اپنی شہزادی کو دیکھتے خوش ہو جاتے، کسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو لاؤ، ان کو حضور دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے۔ حضرت سلمان فارسی حضور نے ان کے لیے فرمایا سلمان و منا اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ان سے کہا گیا جاؤ تم ہی لے کر آؤ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں آیا، سیدہ کے دروازے پر دستک دی، سیدہ کو ساری بات سنائی،
ان کا میں چلتی ہوں. وہ کمبل اوڑھ کر باہر آئیں. حضرت سلمان فرماتے ہیں وہ کمبل پیوند جوڑوں سے بھرا ہوا تھا. جگہ جگہ اس پہ جوڑ لگے ہوئے تھے, ٹانکے لگے ہوئے تھے. میں آگے چلتا رہا کہ میری نظر سیدہ کے قدموں پر بھی نہ پڑے. جب ان کو لے کر آگے گیا, یہ دیکھیں شہزادی یہ کونین ہے. ان کے لیے روز جوڑے آتے, ایسے ایسے آتے کہ دنیا میں کسی نے دیکھے نہ ہوتے, مگر انہوں نے دنیا کو اختیار. اونچی فرماتی ہے مجھے کسی نے نیا کرتا دیا, بڑا صاف ستھرا اچھا تھا, مجھے ملا. میں نے سوچا میں اس کو پہنوں گی. میں نے ارادہ کیا, باہر کسی نے دستک دی کہ میرے پاس کپڑا نہیں, مجھے کپڑا دو. فرماتی ہے میں نے سوچا نیا پہن لوں, جو پہنا ہوا ہے وہ اس کو دے دوں. جب بدلنے لگی خیال آیا اس نے تو اللہ کے نام پر مانگا ہے, تو میں اللہ کے نام پر پرانا دوں. فرماتی ہیں پرانا پہنے رکھا, نیا اس کو دے دیا. پیغام کیا دیا سیدہ نے. آج ہماری خواتین ان کا نام سن کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں کہ نہیں ہم ان کی غلام ہیں, ہم ان سے محبت رکھنے والی. کیا ہو گیا ہے؟ شرم و حیا کہاں گئی؟ ناخن بڑے ہوئے ہیں. یہ جو بھویں ہیں جن کو چھیڑنے کا حکم نہیں ہے, وہ اس طرح بنائی ہوئی ہیں جیسے اللہ نے صحیح نہیں بنائی, ہم صحیح کر رہے ہیں. معاذ اللہ. کپڑے پہن کے بھی برہنا رہنا, کیا یہی حضرت فاطمہ سے محبت ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ مرد نہیں رہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بندے مرد نہیں رہے؟ مجال تھی بیٹی کی, بیوی کی, بہن کی کہ وہ ایسا کرتی. ہم لوگوں نے فیشن پہ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ناچ گانے دیکھیں گے, جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو بولو پھر وہ ہمارا لحاظ کریں گی, پھر آپ کا ان پر روب ہوگا. تو آج ایک زمانے میں سنا تھا جس کا شوہر نہیں, سر کا سائیں نہیں, اس کا سر ننگا. آج تو کسی کا بھی نہیں ہے کیونکہ سب کے سر ننگے ہیں. ہم نے اپنی عورتوں سے اس چیزوں کو دور کر دیا. اب ان کی فوٹو آتی ہے اشتہار میں, جو چیز بیچنی ہو اس میں عورت. یہ مسلمان ہے کیا؟ واقعی یہ سیدہ سے محبت کی نشانی ہے؟ سوچنا ہوگا, اس قوم کو غور کرنا ہوگا اور آپ کو سوچنا ہوگا. اگر آپ چاہیں گے تو پھر یہ بے راہ روی ہو سکتی نہیں. حضرت سیدہ جب قریب آئیں, صحابہ ہٹ گئے, ادب والے تھے. غار میں ابا جان کے پاس پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آیت سنائی. سیدہ اللہ کے خوف سے اتنا ڈری کہ وہ بھی سجدے میں جا کے رونے لگ گئیں, بہت روئیں. انہوں نے حضرت ابو بکر کو, حضرت علی کو اور حسنین کو بلایا اور کہا یا شیخ المہاجرین, اے مہاجرین کے سردار حضرت ابو بکر, یہ بتائیے آپ میرے بابا کی امت کے بوڑھوں پر خود کو قربان کرتے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں دل و جان سے اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں. اپنے شوہر حضرت علی سے پوچھا کیا آپ میرے بابا کی امت کے مردوں پر, جوانوں پر اپنے آپ کو قربان کرتے؟ کہا میں کرتا ہوں. سیدہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, یا اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کہتی ہوں یہ ابو بکر ہیں جو بابا جان کی امت کے بوڑھوں پر خود کو قربان